Akıncı Konur Alp. Sonunda kafese girdin ha? Kalbinize girdik. السلام علیکم ناظرین، عثمان غازی تاریخ کی ان اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے ابتدا کر کے جلد ہی اپنی زمینوں کو بڑھایا اور دنیا پر ایک عظیم ترین سلطنت قائم کی۔ مگر عثمان غازی آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں تاریخ اور افسانے ملتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے بارے میں بہت سی مشہور باتوں کو تاریخ دان ماننے سے انکاری ہیں، مگر وہ باتیں ترک روایات اور قصے کہانیوں میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان غازی کے 15 ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید آپ کے علم میں اس سے قبل نہیں تھے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ نمبر 1، ناظرین، عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا مطلب تو سیاہ ہے، لیکن ترک تہذیب میں اس کا مطلب بہادر اور جرأت مند کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نمبر 2، عثمان غازی کی تاریخ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں، لیکن آپ 13ویں صدی میں کے آغاز میں ترکوں کے ایک قبیلہ قائی میں پیدا ہوئے اور یہ قبیلہ 10ویں صدی میں مسلمان ہوا تھا۔ نمبر 3، 15ویں صدی میں آپ کے بارے میں کچھ بھی تحریری طور پر موجود نہ تھا۔ اکثر تاریخ ان کے دور کو بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنوائے گئے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا۔ نمبر 5، عثمان غازی اپنے والد کی زندگی میں ہی سربراہ بنائے گئے تھے، لیکن ارطغرل غازی کے بعد انہوں نے قبیلے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ نمبر 6، عثمان غازی کے شروع کے دور میں ان کی رعایا خود کو رومی یا رومن کہتی تھی۔ عثمان غازی کے سپاہی اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے ہی عثمانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں تمام رعایا عثمانی کہلائی۔ نمبر 7، عثمان غازی نے آس پاس کے ترک علاقوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے یا زمینی خرید و فروخت کے ذریعے سلطنت میں شامل ہو گئے تھے، اور کئی موقعوں پر آس پاس کی حکومتوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت میں شامل ہونے کی خود درخواست کی تھی۔ نمبر 8، عثمان غازی نے بازنطینی فوج کو پہلی بار جنگ میں شکست 1302 عیسوی میں دی تھی۔ عثمان غازی نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں کے رسم و رواج اور مذہب میں دخل اندازی کبھی نہیں دی۔ نمبر 10، عثمان غازی نے اپنی آخری جنگی فتح 1326 میں حاصل کی جب ان کی فوج نے بورسا کا محاصرہ کیا۔ نمبر 11، عثمان غازی کی پہلی شادی ارطغرل کے ایک مشیر کی بیٹی رائبہ بالا خاتون سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤالدین پاشا تھا۔ نمبر 12، عثمان غازی کی دوسری شادی ملن خاتون سے ہوئی جو کہ ایک اہم مقامی سردار عمر بیگ کی بیٹی تھی، جن سے اور خان غازی پیدا ہوئے۔ نمبر 13، عثمان غازی کے 4 مزید بیٹے اور ایک بیٹی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی والدہ مہمن تھی یا بالا خاتون تھی۔ مزید بھی ان کے بارے میں تفصیل موجود نہیں۔ نمبر 14، بورسا کی فتح کے قریب عثمان غازی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت لکھوائی جس کے مطابق بورسا میں موجود چاندی کے ایک گنبد کے نیچے انہیں دفن کیا گیا، اور آخری الفاظ جو انہوں نے سنے وہ بورسا کی فتح کا اعلان تھے۔ نمبر 15، عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق وفات کے بعد بورسا میں موجود چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا گیا۔ 1801 میں بورسا میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے عثمان غازی کا مقبرہ کافی حد تک جل گیا تھا، جس سے ان کا تابوت نمایاں ہو گیا تھا۔ جبکہ 1855 میں جب زلزلہ آیا تو عثمان غازی اور خان غازی کے مقبرے کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے یہ مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، مگر جب دوبارہ بنائے گئے تو عثمانی طرز پر دوبارہ تعمیر کر دیے گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی
مت بھولیں. شکریہ.